بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کو کتنی دیر تک سونا چاہیے اور خاص وقت کون سا ہے پڑھنے کا؟ اچھا سوال ہے یہ۔ طالب علم کو چاہیے کہ رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے۔ کراچی میں بہت مشکل ہے یہ، لیکن اگر زندگی بنانا چاہتا ہے نا اپنی، تو عشاء پڑھتے ہی سو جائے۔ عادت ڈالے، عادت سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ اور چائے مائے چھوڑ دے، میں بھی پیتا ہوں لیکن یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے، اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ اس سے ہر وقت دماغ تھکا تھکا ہوتا ہے، ہر وقت دل چاہتا ہے پینے کا۔ تو خیر، چائے تو اگلا مرحلہ ہے، لیکن نیند کو کنٹرول کرے۔ آپ رات کا کھانا بہت جلدی کھا لیں اور عشاء کے فوراً بعد سو جائیں۔ 3-4 گھنٹے آپ کی خاندانی نیند ہو جائے گی، گہری 3-4 گھنٹے سو کے آپ اٹھیں گے ایک دم فٹ فاٹ ہو جائیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اپنے معمولات پورے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کتاب کا، اگر لت پڑی ہوئی ہے چائے کی تو آدھا کپ چائے پی لیں، کیونکہ جن کو لت پڑی ہوئی ہے پھر ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی اس کے بغیر۔ کوشش کریں اس سے جان چھڑائیں چائے کافی سے۔ تو آپ نے کیا کیا، پھر مطالعہ کریں، آپ کا دماغ ایسا کام کرے گا نا، فجر تک کئی گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس اور اتنے کام نمٹا لو گے کہ برکت ہی برکت۔ فجر کے بعد پھر طالب علم کو چاہیے دوڑے، جاگنگ کرے، اس کے بعد نہائے دھوئے، پھر ناشتہ کر کے پھر پڑھائی، تھوڑا سا چل پھر لے۔ پراٹھے اگر میرے مشورے پہ کھائے گا تو ایک دم پراٹھے کھا کے بیٹھو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ تھوڑا سا واکنگ کرے، میں تو چونکہ پراٹھے کھا کے مدرسے جاتا ہوں نا، آدھا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں، تو اس دوران وہ ہضم ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہو۔ تو اپنی صبح کی ایکٹیویٹیز سے اس دوران اگر نیند بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ 2 بجے سے جاگے ہوئے ہیں یا 3 بجے سے جاگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نیند آنا شروع، 10 منٹ کی نیند لے لے، وہ 10 منٹ میں بالکل فریش ہو جائے گا۔ بھائی جب آپ رات جلدی سو گئے، 9 یا 10 بجے سو گئے اور رات 3 بجے اٹھ گئے، تو پھر ممکن ہے فجر کے بعد یا 7-8 بجے آپ کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہوں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنی گہری نیند آئے گی کہ جہاں بیٹھے ہوگے نا وہیں سو جاؤ گے آپ۔ تو 10 منٹ الارم لگا کے 10 سے 15 منٹ سو جاؤ، گہری نیند آئے گی، 10 منٹ بالکل فریش ہو جاؤ گے، ہٹو بچوں قسم کے۔ نہیں آ رہی بات؟ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر تک اپنے سارے کام نمٹو کے دوپہر کو کھانا کھاؤ، اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے زیادہ قیلولہ مت مارو۔ بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ عصر میں جا کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے، پھر سمجھ رہے ہو۔ وہ 1 گھنٹہ آپ سو گئے تو اب رات تک کے لیے فریش۔ تو یہ نیند ہے جو میرا خیال ہے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے بہت ہے، لیکن گہری نیند ہو۔ اگر گہری نیند نہیں ہے تو پھر پوستیوں کی طرح نا سارا دن پڑے ہوئے سوتے رہو، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، کیونکہ رات دیر سے سوتے ہیں تو وہ نیند کی وہ کوالٹی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم پہ ہوگی تو تھوڑے کام کی برکتیں زیادہ ہوں گی، بے وقت ہوگا تو زیادہ بھی ہوگا، برکت نہیں ہوگی، سمجھتے ہو۔ ٹائم پہ شادی ہو جائے، اولاد جلدی پیدا ہو جائے گی، جوانی میں دادا بن جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ جوانی میں نانا بن جاؤ گے، جوانی میں دادا بن جاؤ گے، صحت ٹھیک رہے گی، برائیوں سے بچے رہو گے۔ دیر سے شادی ہوگی، بڑھاپے میں جب اس قابل تھے کہ لوگ بچے آپ کو پالتے، آپ بچوں کو پال رہے ہوگے، صحت کا بھی بیڑا اس دوران غرق ہو چکا ہوگا اتنی ڈیلے ہونے کی وجہ سے۔ تو ہر کام جو ٹائم پہ ہوتا ہے، تھوڑا ہو برکت زیادہ، اور جو بے وقت ہو، اب جیسے پراٹھے کا ٹائم صبح ہے، مکھن، انڈے، ملائی، یہ جو پروٹین والی غذا، پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتا، پروٹین والی غذائیں ہیں نا، ان کا ٹائم صبح کا ہے، انڈے منڈے۔ دوپہر انڈے پھوڑنا شروع کر دو گے، وہ فائدہ نہیں ہوگا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ تجربہ کریں گے، دوپہر آپ انڈے کھاؤ، دل بھی نہیں چاہتا کھانے کا، یہ ناشتے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اب ناشتے کا ٹائم آپ نے دوپہر کو کر دیا، دوپہر کا ٹائم آپ نے رات کو کر دیا، تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا بیڑا، جو کہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے 5-6 گھنٹے لیکن گہری نیند لے لے، اس طریقے تمیز سے ٹائمنگ سے لے گا تو 4-5 گھنٹے بھی بہت ہیں، 5-6 گھنٹے بھی بہت ہیں۔ ہمارے اکابر تو بہت تھوڑا سوتے تھے، لیکن بہرحال آپ سو جاؤ، آپ 6-7 گھنٹے بھی سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹائم پہ سو آپ۔ اور یہ نیند کتنی انسان کو لینی ہے، یہ اس کی باڈی خود بتا دیتی ہے۔ جب آپ رات کو جلدی سو جاؤ گے نا، آپ کو رات کو آنکھ کھل جائے گی، اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو لگے گا میں بالکل کیا ہوں، فریش۔ پھر سونے کی کوشش نہ کرو، پوستیوں کی طرح پھر دوبارہ تکی میں منہ دے کے گھسرا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے پوستی کیا کرتے ہیں، رات کو میرے مشورے پہ 10 بجے سو گئے،
11 12 1 2 3 5 گھنٹے گہری نیند سو کے ان کی آنکھ کھل گئی, اب فریش ہو گئے, تو پھر پوستیوں کی طرح کیا کر رہا ہے, تکیے میں سر دے رہا ہے, پھر گھسا جا رہا ہے بستر کے اندر نا. تو پھر معاملہ کیا ہوگا, پھر دماغ کی سیٹنگ کیا ہوگی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. تو بس اٹھ جاؤ, بڑا اچھا لگے گا, آپ صبح اٹھو ایسا سارے کام نمٹ جائیں گے آپ کے. موبائل لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عشاء سے پہلے نا موبائل کو لاک کر کے لاکر میں ڈال دو. بولو موبائل ہے ہی نہیں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایمرجنسی میں کوئی فون آ گیا, جب موبائل نہیں تھے تو بھی تو ساری خبریں پہنچ جاتی تھی نا. اس وقت سب سے بڑی ایمرجنسی یہ کہ آپ کو سونا ہے, آپ نہیں سوئے نا اور ایمرجنسی کالز کے چکر میں جاگے رہے تو ایک دن آپ کا بھی فون کسی اور کے پاس جائے گا کہ بہت ایمرجنسی ہے, حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے. تو سب سے بڑی ایمرجنسی جو لگی ہوئی ہے آپ کی نیند ہے. تو موبائل بند کر کے لاکر میں ڈال دیا ایسے کی تیسے ہی. صبح اٹھ جاؤ, پھر اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھ لو. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میرے بھائی اللہ کا نام لے, تہجد پڑھے, دعا مانگے, کچھ تلاوت کر لے, آدھا گھنٹہ کر لو, پونا گھنٹہ کر لو, 15 منٹ کر لو. اس کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو, کیونکہ کیڑا یہ کبھی موبائل کا ختم ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پھر جا کے دیکھ لو کوئی ایمرجنسی کال نہ آئی ہوئی ہو. اور لڑکوں کی ایمرجنسی کالیں کیا ہوتی ہیں ہمیں پتہ